نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو جس میں ہم نے دعوت و تبلیغ کے قادیانیوں کو طریقہ کار کے اوپر بات کی تھی، اس کا یہ دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ دراصل جب میں نے پہلا حصہ ریکارڈ کروایا، اس کے بعد شمس الدین بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم چند ایک مثالیں بھی دے دیں یا وہ میدان واضح کر دیں کہ جس پہ ہم دلیل کے ساتھ اور غلام احمد قادیانی کے تضادات کو اس کی اپنی کتابوں سے واضح کر کے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، گالم گلوچ سے اور اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کر کے۔ تو میں نے ان سے کہا جی بالکل بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا آئیڈیا ہے شمس الدین بھائی آپ کا۔ تو زیادہ تفصیل میں جانے کی تو یہ ویڈیو متحمل نہیں ہو سکتی، بڑی لمبی ہو جائے گی، کیونکہ تضادات اور جو عجیب و غریب قسم کے بیانات اور دعویٰ جات مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں کی ہیں، ان کی تعداد تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔ تو چند چیدہ موٹے موٹے نکات آپ ذہن میں رکھ لیں، ان کے اوپر اپنی اسٹڈی کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ روحانی خزائن جو مرزا صاحب کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اشتہارات کا، الہامات وغیرہ کا سارا، وہ تمام روحانی خزائن کے نام سے ان کے فالوورز نے جمع کیا ہے۔ یہ ان کی ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے، ویسے بھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتابیں وہاں پاکستان میں تو چھپتی نہیں ہیں۔ میں آپ کو چند ایک موٹی موٹی مثالیں دے کے واضح کرتا ہوں۔ آپ مرزا صاحب کے دعویٰ جات پر بات کر سکتے ہیں۔ مرزا صاحب نے بعض دعویٰ جات ایسے کیے ہیں جن کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب میں دیکھوں گا اگر ہم ریفرنس کا وقتی فوراً نکال سکے تو یہاں پر ریفرنس بھی لگا دیں گے اس ویڈیو کے اندر، لیکن بعض دعویٰ جات انہوں نے ایسے کیے ہیں جن کو آپ کسی طرح سے ثابت نہیں کر سکتے۔ جیسے مرزا صاحب نے ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ جی جیسے کہ بعض احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزارویں میں پیدا ہوگا، یعنی کہ جب دنیا کو بنے ہوئے 6000 انسان کو بنے ہوئے 6000 سال ہو جائیں گے، اس میں پیدا ہوگا۔ اب یہ دعویٰ کہاں لکھا ہے؟ کہیں احادیث صحیحہ کا مطلب ہے کہ کم از کم 10 صحیح احادیث، جس طرح سے محدثین کہتے ہیں صحیحہ سے مطلب کم از کم 9-10 ہونی چاہیے۔ چلیں 2-3 ہی دکھا دیں، کوئی ایک ہی دکھا دیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ گرفت کریں ان کی، حوالہ آپ کے سامنے اگر مل گیا تو میں لگا دوں گا، نہیں تو خود روحانی خزائن آپ سرچ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد مزید اس قسم کے دعوے ہیں، بے شمار قسم کے دعوے ہیں۔ اگر قرآن نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اب یہ پوچھیں نہیں کہاں رکھا آپ کا نام؟ مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم، یہ نام آپ کا کہاں رکھا ہے؟ ان کا دعویٰ ہے یہ کہ اگر قرآن نے میرا یہ نام نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ آپ ان سے قادیانی حضرات سے پوچھیں جی کہاں لکھا ہے یہ قرآن سے آپ ہمیں دکھائیں کہ کہاں آپ کا یہ نام رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو مسیح ابن مریم بنایا، وہ ایک بڑا مذہق کا خیز واقعہ ہے میری نظر میں۔ تو جس طرح سے انہوں نے کلا بازیاں کھائی ہیں کہ پہلے میں نے صفت مریم میں پرورش پائی، پھر میں اس پہ 2 سال اور گزر گئے، پھر میں اپنے آپ سے خود حاملہ ٹھہرا، اور یہ حمل جو 10 ماہ کا تھا، استارے کے رنگ میں حاملہ ہو گیا۔ 10 ماہ کا یہ حمل تھا جس کی مدت 10 ماہ سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے بعد میں پیدا ہوا مریم کے طور پہ، اور عیسیٰ کے طور پر مریم سے پیدا ہوا، یعنی خود سے خود ہی پیدا ہو گیا، اور پھر میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، تو اس طرح میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا۔ اب یہ اس قسم کے دعویٰ جات، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے آنا کوئی نہیں، اس کے مسیل نے آنا ہے، اور میں اس کا مسیل ہوں، تو مسیل بننے کے لیے یہ آپ کو یہ سرکس کی کلا بازیاں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قسم کی آپ ان سے پوچھیں، سوال پوچھیں قادیانی حضرات سے۔ ایک تو دعویٰ جات کی طرف ان کا ہو گیا، پیش گوئیاں دوسری ہیں ان کی جو انہوں نے پیش گوئیاں کی ہیں۔ محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی ہے، ایک 9 ناموں والے لڑکے کی پیش گوئی ہے۔ محمدی بیگم سے تو پیش گوئی بڑی مشہور ہے ان کی کہ جی یہ عورت ہے، یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ اس کے پیچھے جس طرح سے انہوں نے بلیک میلنگ کی، اس کے رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا، لالچ دیے جائیدادوں کے، روپے پیسے کے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ وہ ان کے بیٹے کے سسرال میں سے طلاق دلوا دوں گا، طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تمہاری بچی کو طلاق ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ڈرانا دھمکانا، بلیک میلنگ کے، اگر تم نے اس کی شادی مجھ سے نہ کی محمدی بیگم کی تو اس کا باپ مر جائے گا فلانے عرصے میں، اس کا خاوند مر جائے گا فلانے عرصے میں، یہ بیوہ ہو کے میرے نکاح میں آئے گی، چاہے باقرہ آئے چاہے بیوہ آئے۔ اور یہ تمام ایک ایک کر کے یہ پیش گوئیاں جو ہیں یہ غلط ثابت ہوئی ان کی۔ اشتہار بازی انہوں نے اخباروں میں کی کہ یہ میری منکوحہ ہوگی، میری منکوحہ ہوگی۔ کوئی شریف آدمی اس قسم کی اشتہار بازی کرتا ہے؟ یہ سوالات ہیں منطقی عقلی دلائل کے ساتھ قادیانی حضرات کے سامنے رکھیں اور ان سے پوچھیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا تھا سلسلہ، جس میں انہوں نے آخری اشتہار کا ایک فیصلہ شائع کیا تھا کہ جی جو مفتری ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور وہ خود ان کی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا مرزا صاحب کا، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب غالباً آئی تھنک 25 سال اس کے بعد زندہ رہے ہیں، صحت مند رہے ہیں۔ تو اس قسم کے دعویٰ جات، پھر اس کے علاوہ جو کذب بیانی انہوں نے اپنی کتابوں میں کی ہیں، آپ ان کی ایگزامپلز ان کو دے سکتے ہیں، مثالیں دے سکتے ہیں۔ جو غلط سلط چیزوں کے ترجمے کیے ہیں،
लम यलिद का तर्जमा उनको नहीं आता। अरबी दान थे, उन्हें सुल्तान कलम कहते हैं उनके मानने वाले, सुल्तान कलम थे वो। तो कैसे सुल्तान कलम थे कि लम यलिद का तर्जमा उन्होंने गलत लिखा है। सफ़र जो इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है, दुनिया जानती है, उसको उन्होंने चौथा महीना लिखा अपनी किताबों में। ये चीज़ें उनके सामने अहबाब आप रेज़ करें और कादियानी हज़रात के सामने रखें। और इस तरह की सैकड़ों हज़ारों मिसालें हैं। मैंने तो जो सरे दस मेरे पास मेरे ज़हन में आया मैंने आपको बता दिया, वीडियो हमने छोटी रखनी है, तो आप इसके ऊपर स्टडी करें, रिसर्च करें, उनकी इल्मी तरीके से गिरफ्त करें। तो ये चंद एक ऐसे मैदान हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, किज़ब बयानियाँ हैं, मुतज़ाद बयानियाँ हैं, एक दूसरे से चीज़ें टकराती हैं। एक तरफ वो कहते हैं आईना कमालात इस्लाम किताब है, उसमें पहले वो ये कहते हैं कि जो बंदा सच को छुपाए, हक कितमान हक करे, हक को छुपाए, तो वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक ठहरता है, उस पर लानत होती है। उसी किताब के चंद सफ़ों पर आकर जाकर कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे पता था कि मैं ही मसीह इब्ने मरियम हूँ, ईसा इब्ने मरियम हूँ, मुझे अल्लाह ने बनाया, और 10 साल मैं इस बात को छुपाता रहूँ। मैंने इसका इंतज़ार किया कि इसकी तावील होगी, कि उसका कोई और मतलब होगा, और मैंने इसे मख्फी रखा और मैंने छुपा के रखा। अब मिर्ज़ा साहब के जानने वालों से आप ये सवाल करें कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो कितमान हक करे, हक को छुपाए, वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक ठहरता है। दूसरी तरफ उसी किताब में, उसी किताब के चंद सफ़े आगे जाकर वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने हक छुपाया और मैंने 10 साल इंतज़ार किया और मैंने मख्फी रखा और मैंने किसी से ये चीज़ शेयर नहीं की और अपने पुराने अकीदे पर कायम रहा। वो क्या था कि जी अल्लाह ने मुझे बता दिया था कि तू ही ईसा इब्ने मरियम है, लेकिन मैंने नहीं माना इस बात को। मैंने 10 साल छुपाया, किसी से शेयर नहीं किया, मैं मुंतज़र रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मैंने हक ज़ाहिर नहीं किया और मैं अपने पुराने अकीदे पे कायम रहा। ये मज़े की बात कि मैं अपने पुराने अकीदे पे कायम रहा। तो कितमाने हक नहीं किया मिर्ज़ा साहब ने, तो अपने पिछले कॉल की रोशनी में वो क्या ठहरे, अल्लाह की लानत के मुस्तहिक नहीं ठहरे। अब ये चीज़ आप किसी कादियानी से पूछें, उसके पास क्या जवाब है। तो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करके आप तबलीग करें, तरीके से उनको बात समझाएं। बिल्कुल भी गालम गलोच और कार्टून बाजी और इस किस्म की जो गलत गुफ्तगू होती है, जिसे मैं यहाँ दोहराना भी नहीं चाहता, उससे उल्टा नुकसान होगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो शमसुद्दीन भाई की रहनुमाई में उनका ही हुक्म था, मैंने उसकी तामील की कि चंद एक मैदान आपको मोटे मोटे बता दिए, इस पर स्टडी कीजिए और इस पर उनको बात करके उनको बुलाइए दीन की तरफ। इंशाअल्लाह ताला जो हक बात होती है वो असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज़ रखती है जिसे कहा जाता है ना। तो वो आप हक तरीके से, अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। और जिसको ईमान चाहिए होगा अल्लाह उसको ईमान देगा भी, बिल्कुल देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।